معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو، خصلتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں خارجی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو معاذ اللہ صحابہ کو بھی مومن نہیں سمجھتے تھے، اور جن سے جناب مولا کائنات نے جنگ بھی کی تھی، اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے بعضوں کو آگ کا عذاب بھی دیا تھا۔ تو ایسے لوگ آج بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کی جتنی زیادہ محبت دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایمان بھی اتنا ہی نور والا عطا فرمائے گا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے آج کا، وہ ہم حضور کے اعضاء مبارک، حضور کا جسم مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کا منہ مبارک، حضور کا دہن مبارک، حضور کی آنکھیں مبارک، سرکار کا ناک مبارک، حضور کے لبھائے مبارک، حضور کا دہن مبارک، حضور کی داڑھی مبارک، سرکار کی مہر نبوت، حضور کی کمر مبارک، حضور کی پنڈلیاں، حضور کی کلائیاں، حضور کے نعلین، حضور کے بال مبارک۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے یہ جو سلام لکھا نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں سلام رضا پڑھا جائے، اسی کی تشریح کی جائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے حضور کا ایسا کوئی عضو نہیں ہے کہ جس پر امام عشق و محبت نے حضور کی مدح سرائی نہ کی، یعنی اندازہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک حضور کا نہایت سفید اور چمکدار تھا۔ ہاں، یہ جو درس ہے نا، یہ سمجھے کہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اور ترمذی شریف کے اندر ایک باب ہے شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی یہ جو باب ہے حدیث کے اندر، یہ صرف اور صرف حضور کی خوبیوں کو، حضور کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے بس۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ یہ ترمذی شریف مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو ایک سال ان سے یہ کتاب لی گئی، اور ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کا معمول ہے کہ صرف ترمذی شریف کا درس دیا ہے، شمائل ترمذی۔ شمائل یعنی حضور کی خوبیاں، حضور کی خصلتیں، حضور کے کمالات کو بیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب انس کیا فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ نہایت سفید اور چمکدار تھا، حبیب خدا کا پسینہ مبارک یوں تھا کہ جیسے موتی ہوتے ہیں، اور فرماتے جب ہمارے آقا چلتے تھے تو حضور پوری قوت سے چلتے تھے، یعنی کمزوروں کی طرح نہیں چلتے تھے۔ اور جناب انس کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی موٹا ریشم یا کوئی باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا کہ جو حضور کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ آپ کو ٹیکس نہیں لگتا بولنے پر، آپ لوگ تھوڑا سا بولا بھی کریں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہے جائیں، جنت میں درخت بھی لگائے جائیں، بولے سبحان اللہ۔ ہاں، تو فرماتے میں نے کوئی ایسا ریشم نہیں دیکھا، موٹا ریشم، باریک ریشم، کہ جو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ اور فرماتے میں نے کبھی کوئی کستوری یا کوئی عنبر ایسی نہیں دیکھی کہ جس کی خوشبو حضور کے خوشبو سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اگلی حدیث سنیں، ہم صرف حدیثیں بیان کریں گے، مزید اس کے اندر تشریح نہیں کریں گے، ورنہ یہ ہماری حدیثیں رہ جائیں گی۔ جناب ام سلیم جو کہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے اور حضور آرام فرماتے تھے، تو فرماتے سرکار علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیتی میں، اور حضور علیہ السلام کو پسینہ زیادہ آتا تھا، سرکار کو پسینہ زیادہ آتا تھا، تو فرماتی ہیں کہ جب حضور آرام فرماتے تو میں اس پسینے مبارک کو جمع کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن حبیب خدا نے فرمایا اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ
ہم اس پسینہ مبارک سے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے. یہ پسینہ مبارک حضور آپ کا ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے. یہ سن کر حضور نے کیا فرمایا؟ اے ام سلیم، تم نے درست کہا ہے، تم نے درست کہا ہے. تو ام سلیم، اچھا اب ان کی عادت مبارکہ تھی، حضور کا پسینہ بھی ان کے پاس تھا، اور جب بھی مدینے میں کوئی بچہ بیمار ہوتا، اور ان کے پاس حضور کے بال مبارک بھی تھے، جب بھی مدینے میں کوئی بچہ بیمار ہوتا یا کسی کے یہاں کسی بچی کی شادی ہوتی، اس کو خوشبو کی ضرورت ہوتی تو کیا کرتی؟ بچے بیمار ہوتے تو کہتے پانی لے کر آؤ، تو مدینے کی خواتین پانی لاتی، تو اس پانی میں حضور کے بال مبارک کو ڈبو کر نکال لیتی، فرماتی جاؤ یہ پانی پلاؤ، اللہ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے گا. اور جس کو خوشبو کی ضرورت ہوتی فرماتی لاؤ، آپ تھوڑی سی حضور کے پسینے مبارک کی چند بوندیں انہیں دے دیتی، فرماتی جاؤ اپنی بچی کو لگاؤ، مدینے میں ایسی خوشبو کسی سے نہیں آئے گی جو تمہاری بیٹی سے آئے گی. اللہ اکبر. اب سنیں، جناب جابر بن سمرہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی، اور میں نماز سے فارغ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دولت خانے کی طرف نکلے نا، تو فرماتے میں بھی حضور کے ساتھ ہو لیا. یعنی یار وہ صحابہ کیا ان کی عظمتیں ہیں، نماز فجر کے بعد وہ حضور کے ساتھ چلتے ہوں گے، حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے. تو کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ ہو لیا. سرکار اپنے گھر کو تشریف لے گئے اور میں اپنے گھر کو چلا گیا. تو کہتے جب میں حضور کے ساتھ ہو لیا نا، تو فرماتے کہ اچانک حضور کے سامنے بچے آ گئے. اب دیکھیں نماز فجر کا وقت اور بچوں کا آنا، اس سے اندازہ لگائیں کہ مدینے کے بچے بھی نماز فجر پڑھا کرتے تھے. مدینے کے بچے بھی نماز فجر پڑھا کرتے تھے. تو فرماتے کہ جب حضور کے سامنے بچے آ گئے نا، اب سرکار کی عادت مبارکہ تھی، حضور بچوں پر شفقت فرماتے تھے، اور سرکار کا فرمان بھی حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا مراد ہے؟ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے. ارے حضور کا یہ فرما دینا ہی اس کے لیے یہ انتہا درجے کی جو ہے خطرناک بات ہے. حضور فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو فرماتے حضور کے سامنے بچے آ گئے، تو سرکار کی عادت مبارک تھی، حضور ہر بچے کے رخسار پر حضور ایک ایک ہاتھ پھیرتے گئے. جو بچہ آتا سرکار اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے. اور جناب جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے میرے دونوں رخساروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا. میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا نا، تو حضور نے شفقت فرمائی، میرے دونوں رخساروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو میں نے محسوس کی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی عطر فروش نے اپنی عطر والی صندوق میں ہاتھ ڈالا ہو اور میرے منہ پہ لگا دیا. ایسی ہاتھوں میں ٹھنڈک اور ایسا خوشبو والا ہاتھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، ایک صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ سرکار یہ الگ بات ہے کہ حضور خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ عرب کے ہاں نا خوشبو اتنی استعمال کی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں، اپنے گھروں میں خوشبو کا چھڑکاؤ، جیسے گھروں میں پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو اہل عرب اپنے گھروں میں خوشبو کا چھڑکاؤ، ایسی عمدہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. تو سرکار بھی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں سے آمد کا پتہ وہ حضور کے پسینے کی خوشبو بتلاتی تھی. ایک صحابی ہے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کیا کہ آج میں نے سارا دن حضور کے ساتھ گزارنا ہے. تو کہتے ہیں سرکار مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے تشریف لے جا چکے تھے. اب فرماتے میں حضور کا پتہ کس سے پوچھوں؟ تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں سے گزرتے گئے، میں گلیوں سے حضور کی خوشبو کو محسوس کرتا گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا. تو جب کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ ارساہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے
اور اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہاں اللہ اکبر. اور جناب جابر کیا فرماتے ہیں, اگر کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جس گلی سے تازہ تازہ خوشبو آتی ادھر کو جاتا تو حضور کو پا لیتا. ہاں تازہ تازہ خوشبو بتلاتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی صحابی ہیں کہ جن کے جسم سے ہر وقت نہ بہتر خوشبو مہکتی رہتی تھی. اب بات ختم کرنے لگوں, یہ 5ویں حدیث ہے. حالانکہ آپ کبھی خوشبو لگایا بھی نہیں کرتے تھے. اور جناب عتبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ میری 4 بیویاں تھیں. میری 4 بیویاں تھیں. اچھا ہم نے اوپر کا اسپیکر بھی بند کیا ہوا ہے. میں نے کل ایک حدیث میں نے بیان کرنی تھی, وہ رہ گئی ہے کیونکہ وہ موضوع ہمارا الگ تھا. تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس شخص کی بیوی نہ ہو وہ بندہ مسکین ہے. جس شخص کی بیوی نہ ہو وہ بندہ مسکین ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نکاح کریں. آپ نوجوان نکاح کریں. اب یہاں پر بزرگوں کو استثناء کیا جا رہا ہے. کوئی شخص کسی بزرگ کو نہ کہے کہ امام صاحب نے بیان کہ جس کی بیوی نہیں وہ مسکین ہے, کہ آپ کی تو بیوی نہیں ہے. میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص نوجوان ہے اور جوانی میں اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر ہمارا معاشرہ تو پھر کہتا ہے کہ جناب آپ نکاح نہ کریں وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے, نکاح کریں. جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں مرنا پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی بیوی ہی نہ ہو, یعنی میں نکاح کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں. خیر بہرحال موضوع اور ہو جائے گا. تو جناب فرقد کہتے ہیں کہ میری 4 بیویاں تھیں اور ان میں سے ہر میری بیوی کوشش کرتی تھی کہ میرے آنے سے پہلے اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے بیٹھے, تاکہ پھر میں فیصلہ کروں کہ میری کس بیوی نے اچھی سے اچھی خوشبو لگائی ہے. تو کہتے ہیں کہ میری 4 بیویاں بہترین سے بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی, مگر جب میں گھر جاتا تھا تو میری خوشبو میری بیویوں کی خوشبو پر غالب آ جاتی تھی. یعنی میری خوشبو میری بیویوں کی خوشبو سے زیادہ ہوتی تھی. تو ایک دن 4 بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں, اے ہمارے آقا, اے ہمارے خاوند, کیا بات ہے, ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں, مگر آپ کے آتے ہی کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا, صرف آپ ہی کی خوشبو مہکتی رہتی ہے, تو یہ کیا بات ہے. تو یہ سن کر وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے, میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے. تو فرمایا پھر وجہ کیا ہے, آپ سے خوشبو کیوں آتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ہو گیا بیمار اور میرے جسم پر نکل گئی پھنسیاں, پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نا, کہتے ہیں میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئیں. تو میں اپنے آقا رحمت دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے حضور سے بیماری کی شکایت کی. بندہ نواز میرے جسم پر یہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو حضور نے فرمایا عتبہ ایسا کرو, بیٹھو اور ذرا اپنا کرتا اتارو. فرماتے میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنا کرتا اتارا اور پھر پیارے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ گیا. تو کیا فرماتے ہیں جناب عتبہ کہ سرکار اسلام نے اپنے دست مبارک پر پھونک ماری, سرکار نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل لیا. ملنے کے بعد حضور نے میری پیٹھ پر اپنے ہاتھوں کو ملا. فرمائے کہ یہ خوشبو میری اپنی نہیں ہے, وہ جو سرکار نے میرے جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملا تھا آج بھی اسی کی خوشبو آ رہی ہے, آج بھی اسی کی خوشبو آ رہی ہے. اور یاد رکھنا یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو خوشبو تھی نا, یہ پیدائشی تھی, ہاں یہ فطرتی تھی, پیدائشی تھی. اس لیے کہ ہماری ماں حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے نور نظر لخت جگر سید الکونین کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا سرکار کا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے, اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے,
اور فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کا جسم انور اطہر اطیب ابہر اظہر انور کی